بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسیر محبت، رائٹر اشمینا طالب، قسط نمبر 4۔ ایک اور نئے دن کا آغاز ہوا۔ آج علیزہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ اس نے جویریہ کو بھی بول دیا تھا، وہ بھی نہیں گئی تھی۔ آج اس کا بھائی 4 سال بعد آ رہا تھا، کیسے جا سکتی تھی؟ ادھر وہ اپنی ماما کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی تھی، اور وہاں وہ اس کی ایک جھلک کے نہیں ترس رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، محبوب کی ایک جھلک کافی ہوتی ہے پورا دن اچھا گزارنے کے لیے۔ کہاں ہے؟ آئی کیوں نہیں آج؟ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ہوگا؟ کہیں طبیعت خراب؟ وہ کلاس میں بیٹھا بس یہی سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ صبح یونیورسٹی آتے ہی اس کی کلاس میں دیکھنے گیا تھا۔ کیا ہے یار، کیوں سوچ رہا ہوں اسے اتنا؟ اف، حد ہے سالار۔ وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ آج اس کے پروفیسر کے کسی سوال کے جواب دینے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اماں بھائی کی فلائٹ کب کی ہے؟ بیٹا 4 بجے تک آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ماموں سے بات کر لی بنا ہلاپی کے لیے؟ بس ایسی باتوں باتوں میں بول دیا تھا شادی کا، کل جائیں گے۔ آج جانا تھا، لیکن آپ کے پاپا نے بولا آج ارسلان آ رہے ہیں تو ان سے پوچھ بھی لیں گے۔ ہاں، ان کی رضامندی بھی تو لینی ہے۔ ہاں چلو تم جاؤ، میں کر لوں گی باقی کام۔ پکا؟ جی بیٹا آپ جاؤ۔ وہ بے چین سے اپنے لون میں گھوم رہا تھا۔ کیا ہوا سالار، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی ماما ٹھیک ہے۔ وہ بیزار نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں ماما، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ کیوں نہیں گئی بابا کے ساتھ؟ تو میں اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی۔ مہر بھی تو لندن میں ہے پپو کے پاس۔ تمہیں برا لگ رہا ہے؟ نہیں، برا کیوں لگے گا؟ ہاں یہ بھی ٹھیک۔ ماما ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو بیٹا۔ ایک شخص ہے جس کو آپ جانتے تک نہیں ہو، زندگی میں پہلی بار ملے ہو اور بات بھی نہیں ہوئی، بس ایک نظر دیکھا ہو، اور اس کے بعد آپ اس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سکون کیسے ملے گا؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، یہ ہوا کس کے ساتھ ہے؟ ماما میں، وہ کہتے کہتے رک جاتا ہے۔ ماما وہ میرا ایک دوست ہے، اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پوچھ رہا تھا، میں نے بولا پتہ نہیں۔ کیا تمہیں واقعی میں نہیں پتہ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، جس ایج میں تم ہو اس ایج میں یہ بات۔ اماں کیا ہو گیا آج ابھی، آپ بتائیں نا۔ بیٹا یہ محبت ہے۔ ہیں؟ مطلب ایک دفعہ دیکھنے سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ جب آپ اس شخص کو جانتے ہی نہیں، کبھی ملے ہی نہیں، بات نہیں ہوئی، بس ایک دفعہ دیکھنے سے محبت؟ بیٹا یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ کب کیسے کیوں، بس اللہ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کچھ کو ان کی محبت مل جاتی ہے اور کچھ کو نہیں۔ جن کو نہیں ملتی اللہ ان کو آزماتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کا بندہ اس شخص کو پانے کے لیے اللہ سے رجوع کرے۔ ویسے تو اللہ کبھی بھی دل سے مانگی گئی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن جب وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگتے رہے، جب اس کو اپنے بندے کا مانگنا اچھا لگتا ہے، تو وہ اسے نہیں دیتا۔ اور اس لیے بھی نہیں دیتا کیونکہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے وہ بہت بہترین لکھ دیتا ہے، لیکن آپ کی کئی مانگی دعا کو رد نہیں کرتا، آپ کے صبر کو ضائع نہیں کرتا، آپ کو بہتر دے دیتا ہے، اور کبھی کبھی بہت صبر کے بعد آپ کو اسی سے نواز دیتا ہے۔ اور اگر نہ نوازا جائے تو اللہ سے دور نہیں ہوتے ہیں، بس صبر کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر جو آپ کے نصیب میں ہوتا ہے اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کل کی جنریشن یہ نہیں سمجھتی۔ آج کل کی جنریشن تو محبت کرتی ہی نہیں، جو وہ کرتی ہے وہ محبت تو ہرگز نہیں۔ ان کی وجہ سے جن کو سچی محبت ہوتی ہے اس پر سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ ویسے مجھے پتہ ہے یہ تم اپنے نہیں پوچھ رہے ہو، اب بتاؤ کون ہے وہ؟ ماما آپ کو کیسے پتہ؟ بیٹا ماں میں ماں سب سمجھ جاتی ہے۔ ماں بتاؤ مجھے۔ اس نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا۔ ماما وہ حجاب کرتی ہے اور کسی لڑکے یا مرد سے بات تک نہیں کرتی جب تک بہت ضروری نہ ہو۔ آپ خود دیکھیں، مجھے اس لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے بھلا؟ نہیں ماما، یہ محبت تو نہیں ہو سکتی، وہ بھی ایک نظر تو ہرگز نہیں۔ بیٹا میں نے کہا نا، اللہ محبت ایسے ہی دل میں ڈال دیتا ہے، اور تم ایک حجاب کرنے والی لڑکی کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہو؟ میں نے ایسی تربیت تو نہیں کی تھی تمہاری۔ وہ حجاب کرتی ہے کیونکہ خاص ہے اور انمول ہے، ایک عام سی لڑکی نہیں۔ وہ حجاب کرتی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ حجاب کرتی ہے نامحرم کی غلط نگاہ سے بچنے کے لیے۔ وہ حجاب کرتی ہے اپنے آپ کو چھپاتی ہے کیونکہ وہ اپنے محرم کی امانت کو سنبھال کر رکھنا چاہتی ہے۔ وہ جنت میں جانا چاہتی ہے، دنیا کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر رہی۔ اور تم کہتے ہو وہ نظر جھکا کر چلتی ہے اور کسی مرد سے بات تک نہیں کرتی، صرف ضرورت کے وقت بات کرتی ہے۔ تو کیا ایک مرد کو یہ گوارا ہے کہ اس کی بہن بیوی یوں نامحرم سے ہنس کے بات کرے، ہاتھ مار مار کر بات کرے؟ اگر ایک مرد کو یہ گوارا ہے نا بیٹا، تو وہ مرد تو نہیں۔ لوگ ایسے مردوں کو چھوٹی سوچ کا اور نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، لیکن اصل مرد ہی وہ ہے جو اپنی عورت پہ کسی کی نگاہ تک برداشت نہ کرے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے بیٹا۔ آج کل کے دور میں اپنے نفس پہ قابو رکھنا بہت مشکل ہے، اور دنیا والوں کی باتیں برداشت کرنا اور بھی زیادہ مشکل۔ مجھے یقین نہیں آتا تم ایسا بول رہے ہو۔ بیٹا اگر تم ایسی سوچ رکھتے ہو تو میں تمہیں کہوں گی تم بھول جاؤ اسے، وہ کسی ایسے شخص کو ملے گی جو اس کی قدر کرتا ہو۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی، لیکن سالار کو گہری سوچ میں ڈال گئی۔ وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جب اس کا موبائل بجتا ہے۔ ہائے سارا۔ ہائے سالار، کہاں ہو؟ آ رہے ہو نا آج میری طرف؟ تمہیں پتہ ہے نا آج کیا ہے؟ سوری سارا، مجھے نہیں پتہ کیا ہے، میں آ جاؤں گا تمہاری طرف۔ باقی سالار، تمہیں نہیں یاد ہم دونوں کو ساتھ 4 سال ہو گئے ہیں؟ اچھا وہی بھول گیا، بتاؤ سالار، تمہیں پتہ ہے میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں،
کوئی بھی بھول جائے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تم اب بتاؤ گی بھی یا نہیں؟ برتھ ڈے ہے آج میری۔ اچھا یار میں سب کی برتھ ڈے یاد رکھتا پھروں، پھر میرا پڑے گا کون؟ سلار کیا میں تمہارے لیے تھوڑی سی بھی ضروری نہیں ہوں؟ یار کیا ہو گیا ہے، ہم دونوں دوست ہیں، کیوں ضروری نہیں ہوگی؟ میں آؤں گا تمہاری برتھ ڈے پہ، ٹھیک ہے جلدی آنا۔ یہ کہہ کر وہ کال کاٹ دیتا ہے۔ وہ پھر سے علیزہ کی سوچ میں پڑتا، اس سے پہلے ہی وہ اٹھ کر اپنی ماما کے پاس چلا جاتا ہے، سارا کے لیے گفٹ کا پوچھنے کے لیے کہ کیا دینا ہے۔ ماما بھائی آ گئے ہیں، آ جائیں۔ آ گیا ارسلان؟ جی۔ سب اس کے آنے سے بہت خوش تھے، بہت دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ ایسے ہی مغرب کی اذان ہو گئی تھی اور گھر کے سب مرد نماز پڑھنے مزے چلے گئے تھے، ارسلان سمیت۔ علیزہ اور اس کی ماما اپنے روم میں نماز پڑھنے لگی۔ رات کے کھانے کی ٹیبل پہ آج سب موجود تھے اور خوش بھی۔ ارسلان بیٹا، ہمیں آپ سے ایک بات کہنی ہے، ثنا بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ جی ماما۔ بیٹا ہم چاہتے ہیں آپ کی شادی کر دی جائے، آپ آخر کب تک وہاں اکیلے رہو گے؟ جی ماما۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس بار عمر صاحب مخاطب ہوئے۔ نہیں بابا، جو بہتر لگے آپ کو۔ ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں کل جہانگیر کی طرف، تاریخ رکھ کے آتے ہیں۔ ہاں چلتے ہیں، میں بھی چلوں گی۔ نہیں بیٹا آپ کی وہاں بات دیکھنے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے ماما۔ آج سب ہی خوش تھے اور سب سے زیادہ ارسلان، آخر اسے اس کی محبت جو مل رہی تھی، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا سوائے ارسلان کے، ورنہ سب کو یہی لگتا تھا کہ یہ ماں باپ کی پسند کی شادی ہے، پر آگے کیا ہونے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کھانا کھا کر سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ سارا کو لگتا تھا سلار اسے پرپوز کرے گا اور اس نے اپنے سب دوستوں کو بھی یہی بتایا تھا، لیکن اس کو جھٹکا تو جب لگا جب سلار اس کے لیے گفٹ تک لے کر نہیں آیا۔ میں آگے کافی نہیں ہے؟ سلار تم واقعی میں کچھ لے کر نہیں آئے؟ نہیں یار، مجھے اتنی دیر سے بتایا تم نے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے تو مہر تھی، وہ مجھے بتا دیتی تھی، ورنہ مجھے نہیں سمجھ آتی کیا گفٹ دیا جائے، اور خاص طور پر لڑکیوں کے لیے۔ اچھا ٹھیک۔ اس کے پیچھے سب ہنس رہے تھے اس پر اور سرگوشیاں بھی کر رہے تھے۔ اس نے اپنے غصے کو ضبط کیا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ اب کیا میں چلا جاؤں؟ مجھے اندر نہیں لے کے جانا۔ سلار بیزار نظر آ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا جانے کو کہتے، مگر یہ کیا؟ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر اپنی فیملی سے ملوانے لگی۔ سلار حیران تھا، جس طریقے سے اس کی فیملی اس سے مل رہی تھی، کوئی سوال نہیں کر رہا تھا ہاتھ پکڑنے پر۔ سلار کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ واقعی اس کے گھر کے مرد اور عورتوں میں عزت و غیرت ختم ہو چکی ہے۔ کوئی اس سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ سلار نے اپنے ہاتھ کو چھڑوایا۔ کیا ہو گیا سلار، کھا تھوڑی جاؤں گی؟ آؤ چلو، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ یہ کہہ کر جلدی جلدی لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے نکل آیا، اور پیچھے وہ اسے آواز دیتی رہ گئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا، گاڑی زن سے وہاں سے نکال لیا، اور وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے گھر والوں نے کیوں کچھ نہیں کہا۔ سلار چاہتا تو اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں کو کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ تو سلار کو اتنے اچھے سے جانتے بھی نہیں تھے، بس یہ جانتے تھے کہ وہ سارا کا دوست ہے، لیکن سلار اتنا نہیں گر سکتا تھا۔ اس کو اس کے کپڑے دیکھ کر ہی غصہ آ رہا تھا، جیسے چپکے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے اس نے اور اس کی فیملی نے۔ مرد کتنی غلط نظر سے دیکھ رہے تھے انہیں۔ سلار کو اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی اور سمجھ بھی۔ علیزہ نے اپنے آپ کو کور کر کے اور ہر مرد سے دور کیوں رکھا ہوا تھا؟ وہ مرد کی فطرت سے واقف تھی۔ اس نے اپنے اللہ سے ڈر کر اور محبت کے لیے یہ سب کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے محرم کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ سلار کو یہی سب تو پسند تھا، اپنا پارٹنر اسے بالکل علیزہ سے چاہیے تھا، جس کو صرف اس کا محرم دیکھ سکے۔ صرف وہ اپنے محرم سے دل کھول کر بات کرے، اور سلار کو لگتا تھا وہ اسے پالے گا۔ سلار ہی اس کے قابل ہے، کیونکہ اس نے کبھی کسی لڑکی کو بری نیت سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے حد میں رہتا تھا، کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ حد پار نہیں کی، ہمیشہ لڑکیوں کی عزت کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا یہ سب کافی ہے۔ اس سے آج یقین ہو گیا تھا، ہاں اسے علیزہ سے محبت ہے۔ وہ چیخ رہا تھا، ہاں مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ صرف میری ہے، وہ صرف اس کی ہے، یہی اسے لگتا تھا۔ کیا پتہ قسمت میں کیا لکھا ہو؟ وہ ابھی اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ابھی اسے اور سمجھنا چاہتا تھا۔